میری بہن بتا دوں عملیات یا اثرات کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آتے، کسی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتے، کسی ٹیسٹ رپورٹ میں نہیں آتے. ان کو علم کے ذریعے ہی پکڑا جاتا ہے کہ یہ عملیات ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے. اللہ کے کلام کی مدد حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو کہیں شاہدہ بہن کو مظفر صاحب کے ساتھ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کریں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر، اور مکمل روحانی علاج کے ذریعے اس بد عملیات کا خاتمہ کیا جا سکے گا. فی الوقت ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو یہ میری بہن پڑھیں گی شاہدہ. سین یا سمیع بحق ہم واکیل، سین یا سمیع بحق ہم واکیل. بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. کل تعداد 37 مرتبہ، اور اس کی مقررہ مدت جو ہے وہ ہے 28 دن. 28 دن تک رکھیں. یہ متواتر سلسلہ جاری رکھیں. پانی پہ دم کریں، گھر کے تمام افراد کو پانی پلا دیں. جو دوا غذا استعمال کر رہے ہیں گھر میں لوگ، وہ دوا اور اپنی غذا پہ بھی یہ پانی ملا سکتے ہیں اس پانی کو، اور یہ پڑھ کے دم بھی کر سکتی ہیں شاہدہ میری بہن. بعد نماز فجر پڑھنا ہے ان کو 33 مرتبہ سورہ فلق، 33 مرتبہ سورہ ناس اور 7 بار آیت الکرسی. 33 مرتبہ سورہ فلق، 33 مرتبہ سورہ ناس، 7 بار آیت الکرسی. پانی کی بوتل میں دم کریں. تمام گھر والوں کو وہ پانی روزانہ پلا دیا کریں. انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری آئے گی. دعا بھی کریں گے. نام نوٹ کر لیا ان کا، اور بالمشافہ ضرور ملاقات کریں. مکمل روحانی علاج روحانی ویلفیئر ٹرسٹ سے ممکن ہو سکے گا. ان کا مکمل علاج کر دیا جائے. اچھا مبشر صاحب، رضیہ صاحبہ کا ایک میسج میں نے آپ کو لکھوایا تھا. جی بالکل. رضیہ کے صاحبزادے ہیں فرحان، اور حصول ملازمت کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اچھی سے اچھی روزگار عطا فرماتے، غیب سے ان کے مدد ان کو حاصل ہو جائے. اس حوالے سے فرحان کے لیے وظیفہ بتاؤں گا. نماز پنجگانہ فرحان صاحب قائم رکھیں اور نماز کو ترک نہ کریں. بالکل نماز وقت مقرر پر ادا کریں. 2 رکعت نماز نافل بعد نماز عشاء پڑھیں، اور اس کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. تو یا طاہر و بحق اسماعیل، تو یا طاہر و بحق اسماعیل 215 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. بعد نماز عشاء پڑھنا ہے. 28 دن اس کو عمل کو جاری رکھیں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے. یقیناً وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمام معاملات کو بنانے والا ہے. پروردگار جب ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ معاملات میں کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں. اور جب کامیابیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس شخصیت کو کوئی پست کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شروع کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. کون بات کر رہا ہے؟ اور میں شائستہ بات کر رہی ہوں کورنگی سے. ہاں مجھے جو ہے نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کا نام؟ میرے بیٹے کا نام ہے احسان اور میرا نام ہے شائستہ. ہاں سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ کہ جو ہے نا 5 سال کا ہے. بہت تنگ کرتا ہے، لیکن بڑا آپ اس میں بچہ والی بات نہیں ہے. جو نا بچہ والی بات ہو، میں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ اتنا مارتی ہوں. یقین کریں میں بس بہت پریشان ہوں. اور دوسرا سوال شروع کا میرا یہ ہے کہ جو نا میرے شوہر ہیں، تو مطلب ان کے میرے حالات کب تک ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہیلو چلیں جی. آپ کے ہسبینڈ کا نام تو ہم نے پوچھا ہی نہیں اور آپ کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. اچھا جی. بچہ بہت تنگ کرتا ہے. احسان بن شائستہ. دیکھیں ہاں میری بہن، بچے شرارت، یہ آپ نے خود ایکسیپٹ کیا کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں. جب وہ شرارتیں نہیں کریں گے تو وہ بچہ کون کہے گا. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی شرارتیں کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کئی معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد عاقل اور بالغ کر دے تاکہ یہ شرارتیں بند کر دیں اور آپ پریشان نہ ہو. اور مارنے کا اس کا حل تو نہیں ہے. اگر آپ اس کو خوب ماریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. مارنے سے بچہ اور ٹھیک ہوگا. اس کو سمجھائیں بٹھا کر، بڑے پیار سے سمجھائیں اس کو. جتنے بچے اگر پیار سے سمجھانے میں بات کو سمجھ لیتے ہیں نا، مار پیٹ سے نہیں سمجھیں گے. اور مارنے کے سے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دکھائیں گی. اور بچے کی اگر کوئی نازک جگہ پر لگ گئی کوئی چوٹ آپ کے غصے کی حالت میں، آپ غصے میں بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور کہیں لگ گئی، تو پوری زندگی بھر آپ ہی روئیں گی بیٹھ کر. مارنا اس کا حل نہیں ہے میری بہن. شائستگی سے، محبت سے، پیار سے اس کو بٹھا کے سمجھائیں. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ابھی انٹرو میں ہم نے پروگرام کے اول جب شروع کیا تھا
اس وقت یہ کہا تھا، شگفتہ نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی، کہ بچوں کے لیے لاکٹ بنتا ہے اس میں اعظم والا، تو وہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ سے بنوا لیجئے اور اس کے گلے میں ڈال دیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ نافرمانی ختم کرے گا اور یہ فرمانبردار ہوگا. آپ بھی پڑھا کریں یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود 20 مرتبہ پڑھ کے گھر میں حلوہ بنا لیں، سوئیاں بنا لیں، میٹھی کوئی بھی چیز بنا لیں اور اس بچے کو دم کر کے کھلا دیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا فرمانبردار بھی ہوگا اور آپ سے محبت بھی کرے گا اور آپ کی نافرمانی سے یہ بچہ محفوظ ہو جائے گا، پھر مارنے پیٹنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو پیار سے سمجھائیں، یہ وظیفہ بتا دیا، یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود 20 مرتبہ ہر میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلانا پلانا شروع کر دیں اس کو. انشاءاللہ یہ بچہ تابع ہو جائے گا، فرمانبردار ہو جائے گا اور آپ سے محبت کرے گا. اور شوہر کے حوالے سے آپ دوبارہ بات کر لیجئے گا، یا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو نمبر اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ کے آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ قائم کر لیجئے گا. شوہر کے حوالے سے جو معلوم کرنا چاہتی ہیں وہاں سے ڈیٹیل میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. اچھا، ایک میسج کو شامل کرتے ہیں. تبسم ان کا نام ہے، ان کی مدر کا نام رؤوف بیگم ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پلیز مجھے مبشر صاحب سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ میں جاب کرتی ہوں اسکول میں، مگر کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے اسکول میں انہوں نے اپلائی کر دیا، کل اس کا رزلٹ بھی ملنے والا ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں وہاں جاب بھی کرنا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اور اگر میں کوئی اپنا کام کرنا چاہتی ہوں تو کون سا کروں، اور کوئی اسٹون بتا دیں. میرے ہسبینڈ ریٹائرڈ ہیں، میں بیمار بھی ریٹائر ہیں اور بیمار بھی ہیں، تو پلیز ابھی جواب دے دیں. تبسم بنت رؤوف بیگم، انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں برکتیں ہوں گی. نماز پنجگانہ کو قائم رکھیے، وقت مقرر پر نماز ادا کر لیا کریں. یا اللہ ہو یا وکیلو 66 مرتبہ پڑھا کریں. آپ یا اللہ ہو یا وکیلو 66 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا مختصر جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیا کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریے. انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری آئے گی. مرجان ایک نگینہ ہوتا ہے، مرجان نگینوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کو، ایکچوئل تو وہ درخت سے حاصل ہوتا ہے. مرجان آپ کے لیے مفید اور مبارک ثابت ہوگا. اور جمعرات کے دن آپ یہ نگینہ اپنی رنگ فنگر میں پہنیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اس کا ذکر جو ہے کلام پاک میں موجود ہے، مرجان کا ذکر موجود ہے سورہ رحمان کے اندر. تو آپ اس پتھر کو استعمال میں لے کر آئیے اور جاب آپ کے لیے بہتر رہے گی. اور آج سے ہی اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گی یا اللہ ہو یا وکیلو، تو آنے والے جو جہاں انٹرویو وغیرہ دینے جا رہی ہیں اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. صحیح. چلیے جی، تبسم صاحبہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ مبشر صاحب نے جواب دے دیا ہے. جو آپ کو بتایا گیا اس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کر لیجیے، پھر دیکھیے آپ کی لائف میں کیا چینج آتا ہے. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اتنے سارے میسیجز ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹہ کیسے گزر گیا. ایم سی آر سے ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ مزید دیا جائے گا آج، تو وہ ان کالز کی بھرمار کو دیکھتے ہوئے یا غالباً اور ایس ایم ایس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ایس ایم ایس انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دے دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو کلیگ ہیں، ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں، شگفتہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، کوئی ہم سے اجر یا تنخواہ نہیں لیتے. یہ شب و روز ہمارے ساتھ محنتوں میں لگے ہوئے، خدمتوں میں لگے ہوئے. بس دعا کیا کریں. ناظرین سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی، کہ ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے جو روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، شب و روز خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی بے لوس ہو کے خدمت کر رہے ہیں، کوئی ہم سے عوض نہیں لیتے، تنخواہ نہیں لیتے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو آباد رکھے، خوش رکھے اور ان کے مسائل حل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت میں مقام عطا فرمائے. اچھا جی، اور اسی دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہے. میں جا رہی ہوں ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے آپ کو ضرور ملوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الحال ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جاگے ذرا پاکستان، morning delight. جاگے ذرا پاکستان، morning delight. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں ہوں شگفتہ یاسمین اور میرے ساتھ مبشر عالم صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم نیمرولوجی اسپرچولیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کی کالس کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے مسائل کے حوالے سے اور ان کا حل جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. ایک
کہتے ہیں نا کہ وہ تعداد میں رہتے ہوئے آپ کو ایک کاؤنٹنگ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اتنا آپ کو پڑھنا ہے، اور جتنا بھی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے. یہ وظیفہ جس کے لیے بتایا جاتا ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی اور کو اپنے بارے میں جاننا ہے تو پھر آپ کو اپنی مدر کا نام اور اپنا نام ہمیں بتانا پڑے گا، تاکہ آپ کے نام کے حساب سے کیلکولیشن کی جا سکے کہ آپ کے لیے کون سا وظیفہ جو ہے وہ سیوٹیبل رہے گا. اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھی، ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے دے دیا تھا، اور اب ہم شامل کریں گے شازیہ کا میسج ہے. ان کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آتے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو شازیہ، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنی مدر کا نام نہیں دیا ہے. اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو اپنی مدر کا نام اپنے نام کے ساتھ پلیز صرف مدر کا نام مت بھیج دیجیے گا، پھر میں ڈھونڈتی رہوں گی آپ کا میسج کدھر ہے. دوبارہ سے کر دیجیے تو پھر میں اس کو شامل کر لوں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میڈم امینہ بات کر رہی ہوں. میں شیخ بدر شیر عالم کو بھی السلام کرنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی، میں نے بچی کے بارے میں پوچھنا ہے اور میں بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. مجھے کل نقشے مزمل ملی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اور میں بھائی سے میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے لاکت نہیں ہے بتا رہے اعظم والا، تو وہ بھی میں لینا چاہتی ہوں. اور سر سے جو ذہن کہہ رہے تھے اگر ہو تو وہ بھی میں لینا چاہتی ہوں. یہ 2 چیزیں لینا چاہتی ہوں اور بچی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. بچی کا نام بتا دیجیے. نام بتائیے گا. بھائی بچی کا نام ہے شمائلہ اور جو لڑکے کا رشتہ آیا ہے اس کا نام ہے شکور، اور اس شکور کی ماں کا نام ہے شہزورہ. شمائلہ کی ماں کا نام ہے امیرہ. میں کہتی ہوں بچی کی اس کے ساتھ زندگی کیسی رہے گی. اور حاجی لیتے ہیں دکان بنا. شکور کی والدہ کا نام بتائیے میری بہن. اس کی والدہ کا نام شکور شکور کی کی شکور کی والدہ کا نام ہے شہزورہ. شاہ شہزورہ شاہ شہزورہ زہرا. شاہ زہرا. جی، شاہ زہرا ہے. جی جی اچھا، اور شہزورہ شاہ زہرا نا؟ شہزورہ ہاں ٹھیک ہے، زہرا. شاہ زہرا. ہاں اور شمائلہ کی والدہ کا نام شمائلہ کی ماں کا نام امیرہ. امیرہ. جی اچھا، جی ٹھیک ہے. کچھ اور تو نہیں پوچھنا، ان کو شکریہ ادا کر دوں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کا نام جو ہے وہ لکھ لیا جائے اور آپ کی مدر کا نام لکھ لیا جائے. اتنی تیزی سے نکل جاتے ہیں کہ وہ مس ہو جاتا ہے. ہاں جی جی بالکل. شمائلہ بنت امیرہ اور شکور بن شاہ زہرا، اگر نام یہ درست ہماری سمجھ میں آئے ہیں تو اوسط درجے کی شادی رہے گی. اور ظاہری انکوائری یقیناً طور پہ آپ کو کرنی ہے لڑکے کی. اگر آپ لڑکے کے گھر والے ہیں تو لڑکے کی ذمہ داری جو ہے اس کی پوری انکوائری وغیرہ معلومات وہ آپ کر لیجئے. علم العادات کے مطابق اوسط درجے کی انشاءاللہ تعالی یہ شادی رہے گی اور اس شادی کو سر انجام دے لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے شکریہ ادا کیا کہ لوہے مزمل مل گئی، آپ کو بائی پوسٹ یقیناً بھیجی ہوگی، تو میری بہن اس کو اسی احتیاط کے ساتھ جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ رکھ لیجئے. اور جہاں تک زحل کے حوالے سے ہم نے معلوم کیا کہ کچھ ہم نے جنرل میں بنا کے رکھ لی تھی